کچھ شخصیات اپنے ماحول اور معاشرے کی بندشوں سے بے نیاز ہو کر پرواز کرنا جانتی ہیں۔ تمام مشکلات کے باوجود ان کی پرواز آفاقی ہوتی ہے۔ شہید مظفر علی کرمانی ایسی ہی ایک پاکیزہ شخصیت تھے جو 1960 میں کراچی کے ایک خوجہ گھرانے میں پیدا ہوئے اور بالکل عام سے ماحول میں پروان چڑھے، لیکن ان کی آرزویں اور امنگیں بہت بلند تھیں۔ شہید ان پاکیزہ افراد میں سے تھے جو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے ہی اس کی فکر سے نہ صرف پوری طرح آگاہ تھے بلکہ شدت سے اس کے حامی بھی تھے۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد ان کے لیے راستہ اور بھی واضح ہو گیا۔ جس نظام کو دیکھنے کا خواب ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا، وہ حقیقت بن کر دنیا میں جگمگانے لگا۔ انتظار امام زمانہ علیہ السلام کے جذبے سے سرشار یہ پاکیزہ جوان صبح و شام نوجوانوں کے دلوں میں انقلابی فکر پیدا کرنے میں جٹ گیا، ماتمی انجمنوں کو یکجا کیا، تبلیغاتی مرکز قائم کیے، پورے ملک سے مخلص اور انقلابی علماء کو ڈھونڈ کر ان کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جہاں وہ اسلام خالص کی تبلیغ کر سکیں۔ ایک ایسے تعلیمی مرکز کا قیام ان کا خواب بن چکا تھا کہ جہاں مکتب آل محمد کے ماننے والے دینی و دنیاوی مہارتوں سے لیس ہو کر میدان عمل کے لیے تیار ہو سکے۔ شہید اہل بیت سے خاص انس رکھتے تھے۔ محرم کے دنوں میں بڑے غمزدہ رہتے، ذکر مصائب کے دوران عجیب انداز سے گریا کرتے۔ جب بھی حلقے کے جوانوں کے درمیان مصائب یا نوحہ خوانی کرتے تو شدت غم سے ان کی زبان پر لکنت طاری ہو جاتی۔ عزاداری سید الشہداء کو بامقصد بنانے کے لیے ماتمی انجمنوں کے جوانوں کی فکری ترقی پہ کام کرنا شروع کیا۔ راتوں کو اکثر سڑکوں پر ہونے والی یہ نشستیں مقبول ہوتی چلی گئیں اور ان کے حلقۂ ارادت میں داخل ہونے والے نوجوانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہم فکر افراد کی ایک بڑی ٹیم تیار ہونے کے بعد آپ نے کم و بیش 200 سیمینار منعقد کروائے، جس کے نتیجے میں ایک طرف علماء کو حقیقی اسلام پیش کرنے کا موقع ملا اور دوسری طرف عوام بیدار ہوتی چلی گئی۔ اس سب نے دین دشمنوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ دھمکیوں اور بدگوئیوں کا سلسلہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس عاشق اہل بیت کو جو کھارا در امام بارگاہ پر 3 طرف سے ہونے والے پتھراؤ کا تنہا مقابلہ کرتا رہا اور جس نے 72 تابوتوں کا جلوس انتظامیہ سے ٹکر لے کر نکلوایا، اسے عزاداری کا مخالف کہا جانے لگا۔ شہید کی ذات میں سادگی اور بے باکی کی صفات بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ سینکڑوں خاندانوں کو مالی معاونت کرنے کے باوجود ان کا رہن سہن آخر تک بہت سادہ رہا اور اسی طرح پوری جرأت سے حق کہتے تھے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ملامت کی ذرہ برابر کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ شہید کے ساتھی انہی صفات کے سبب انہیں حضرت ابو ذر غفاری سے تشبیہ دیا کرتے تھے اور شاید یہی 2 صفات ان کے لیے شہید رفضا کی تیسری صفت یعنی شہادت سے ملحق ہونے کا باعث بنی۔ متوسط خاندان سے تعلق کی بنا پر شہید کو جلد ہی مکتبی تعلیم سے دستبردار ہونا پڑا، لیکن علم نے ایک نور کی صورت شہید کے پاکیزہ دل میں جگہ بنا لی تھی۔ ایک دوست روایت کرتے ہیں کہ سفر زیارت کے دوران جب شہید کی ملاقات آیت اللہ جواد عاملی سے ہوئی تو انہوں نے شہید کی باتیں سن کر فرمایا کہ کچھ افراد کو خدا اپنی جانب سے علم عطا کرتا ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان افراد میں شامل ہیں۔ شہید اس قدر درد مند تھے کہ ایک مرتبہ کچھ شیعہ نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا تو شہید نے 45 دنوں تک مسلسل کوشش کر کے انہیں ڈاکوؤں سے چھڑوایا۔ رہائی کے بعد ان نوجوانوں کو دیوانہ وار شہید سے ملتے دیکھ کر مقامی قبیلے کا سردار جو اس معاملے میں ثالث بنا ہوا تھا، شہید سے پوچھنے لگا
کہ ان میں سے آپ کا بھائی کون ہے؟ شہید مسکرا کر بولے کہ یہ سب میرے بھائی ہیں۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ شہید نے محض مولا علی کی محبت میں ان نوجوانوں کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی ہے تو وہ شہید کے اخلاص کا گرویدہ ہو گیا۔ شہید نوجوانوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو سستا مت بیچو، خدا تمہیں مہنگے داموں میں خریدنا چاہتا ہے۔ اپنی زندگی کی تمام مشکلات میں امام رضا علیہ السلام کو اپنی امید قرار دیتے اور امام ہی سے متوسل ہوتے، اور بالآخر امام رضا علیہ السلام نے اپنی ولادت کے روز ان کی پاکیزہ روح کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، اور 5 فروری 2001 کو امام زمانہ علیہ السلام کا یہ مخلص سپاہی اپنے باوفا ساتھی نذیر عباس کے ساتھ اپنی محنت کا صلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بے شک خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے وجود کی امانت کامیابی کے ساتھ خدا کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔